بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح بذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی مدنی ہاشمی قرشی سید الابلقاس الصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علامۃ اللہ المنافقین المشرکین المقصرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جو ہے شروع کی جائے آج غالباً ساتھی اور ساتھی ہو گئے ہمیں مسلسل یہ عرض کرتے ہوئے کہ کوئی ارادہ نہ تھا نہ ہے اور نہ رہے گا سوائے بس اس کے کہ وہ اہل بیت کو اپنے جیسا کرتا رہے۔ اور مرید کا ارادہ یعنی محرک کی حرکت کے پیچھے جو رات نہیں کرنا، محرک کی حرکت کے پیچھے جو سلسلہ اختیار کل ہوتا ہے اسے ارادہ کہتے ہیں۔ ارادے میں نقص آ جائے تو ذات میں نقص ہوتا ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس نے آل محمد کو صرف جو رجس آل محمد سے دور کرنا ہے وہ صرف قیامت تک ہے، قیامت کے بعد کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اس نے صرف قیامت تک رجس کو دور رکھنا ہے، قیامت کے بعد نہیں، اس لیے کہ اس کو پھر قیامت کے بعد رجس دور رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن رجس فنا ہو جائے گا۔ دو تین آیتیں پڑھ کے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اور جو ہے اے حبیب علم ترى الی بلہی میں کفر الجبر، بات ظاہر ہو گئی تو بڑا دکھ ہوگا مجھے۔ اے حبیب ان کو کہہ دے کہ یہ ایک وقت دیکھیں گے کہ جب تیرا رب پہاڑ سے اونٹ نکالے گا۔ جب فوت ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، زندہ ہونا ہے زندہ، آپ لوگ پریشان ہیں۔ جب تیرا رب پہاڑ سے اونٹ نکالے، امت کا نہیں، پھر سورہ جاشیہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سید بول توجہ کیجئے گا، یہ سارا مجمع آپ کے ذمہ ہے اور نجم شاہ یہ سارا ذمہ آپ کا ہے۔ اے حبیب علم ترى یصورکم فیکلم الکلام بے کلام ان یخترہ فی السماوات والارض۔ اے حبیب یہ لوگ جاہل تھے، جاہل ہیں، جاہل رہے
رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب تیرا رب تصویروں سے باتیں کرے. رب کی پہچان اللہ نے بتائی کہ وہ پہاڑ سے، رب کی پہچان کہ وہ تصویروں سے باتیں کریں. اچھا اللہ نظر آتا ہے؟ غلط ہے. اللہ نظر آتا ہے، اور میں چند آیتیں پڑھوں گا اور آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوم الست میں اللہ نے سیدی ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ یا بنی آدم الست بربکم، کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا اللہ ہوں؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے. تو کہا ہے نظر آ رہا ہے. جان نظر آیا. اللہ محمل گفتگو نہیں کرتا، مستعمل گفتگو کرتا ہے. نظر آیا ہے تو کہا. چاہے آپ تو دن کی بات، ابلیس نے بھی اللہ سے باتیں کی. اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو سالم کو کیوں نہیں سجدہ کر رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ آدم نے کہا میں تمہیں سجدہ کروں گا. تمہیں کہنا دیکھا ہے سب کہہ رہا ہے تمہیں سجدہ کروں گا، مطلب کہ اللہ نظر ہے. کہ تمہیں سجدہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا لِتُؤْمِنُوا بِهِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے انبیاء کو کہا محمد کی گواہی دو. سب نے کہا ہم قالوا أقررنا، تیرے ساتھ گواہ ہے. ابلیس نے بھی اللہ کو دیکھا، غیر معصومین نے بھی اللہ کو دیکھا، یعنی ہم نبیوں نے بھی اللہ کو دیکھا. موسیٰ نے بھی دیکھا. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ خوش ہو گیا. دیکھا تو ہے. اب اللہ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے حبیب مثل اللہ فی الارض، یہ تو جاہل ہے، ان کو زمین پہ اللہ چلتا پھرتا نظر نہیں. سفر ہو چکے ہیں، اب صراط مستقیم پر قدم رکھتے ہیں تاکہ منزل تک پہنچ جائے. بندہ رکا لے کے آتا ہے، سرکار یہ رسول نے رکا دیا تھا کہ میری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں تم اتنے اونٹ لے لینا، شرط ہے کہ میرا ولی ہو میں جانشین.
صالح فی الوجہ، شرط ہے کہ اس کا چہرہ مجھ سے ملتا ہو، ذات مجھ سے ملتی ہو، طبیعت مجھ سے ملتی ہو۔ سرکار دوسرے بادشاہ کی حکومت تھی، میں بادشاہ کہوں گا رسول کے بعد ویسے وہ بادشاہ ہیں ان کی حکومت اور ان کا، لیکن یہ بات اچھا مجھے یہاں ایک بات آئی، اشارہ کر کروں گا میں آپس میں بیٹھوں گا باہر نہ جائے بات 8 کونسل کراچی میں محفل تھی سید جی، یہ بڑی باریک بات ہے، تو آپ پہلے سنت بھی تھے تشریح بھی تھے، ہم بھی گئے وہاں پہ 8 کونسل میں محفل تھی، شعرا کی شاعری تھی وہاں پہ، تو ایسے بیٹھے ہوئے تو ایک اہل سنت وہ مجھ سے بحث کر رہے، میرے دوست ہی غلام قادر گیلانی نام ہے، تو کہہ رہے ہیں مولانا ہم نے اور آپ کو تھوڑا سے اختلاف ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے حضرت عمر بھی نماز میں شہید ہیں۔ میں نے کہا اختلاف کہاں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نماز میں شہید ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑا فرق ہے، آپ کہتے سجدے میں، میں کہتا ہوں رکوع میں۔ جوان جوان تھے، پٹھان تھے، ان کا آیا ان کے پاس، انہوں نے کہا بھائی اونٹ تو میں نے دیکھنا وہ دور کی بات ہے، سنے بھی نہیں، ایسا اونٹ ہوتا ہے کہ وہاں چاندی کی ہو، اس کے پر سونا لگا ہو، اور اس کے جو اونٹ کے سم ہیں یعنی پیر وہ یاقوت کے ہوں، دن کے بعد ریشم جیسے ہوں، میں نے تو سنے نہیں، دیکھا تو دور کی بات ہے، پریشان ہو گیا کہ بھائی محمد نے لکھ کے دیا ہے تو اب وہ دنیا میں سے چلے گئے، پتہ نہیں رسول پاک نے مجھ سے مذاق کیا ہے، ان کو واقعہ میں جو ہوتے ہی نہیں ہیں، کوئی سلمان نے کہا کہ آ جائیں، میں لے کے چلتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی شے نہیں، تیرے میرے لیے یہ شے ہے، جن کے پاس لے کے جا رہا ہوں ان کے لیے کوئی شے نہیں۔ وہ آدمی آیا مسجد میں، وجہ اللہ بیٹھے تھے، بھائی حسن بھائی حسین اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ کا حضور، شخص کی باتیں کر رہے تھے، رکا دیا رسول کے کتے حلقے کو، علی بادشاہ نے چوما، کتنے چاہیے؟ کہ جتنے لکھے ہیں اتنی دے دے تو کافی ہے، کہا یا حسن مجھے جبل لے جاؤ اسے اور اسے اونٹ دے دو، اب حسن بادشاہ سے لے کے چلے، حسن بادشاہ کی بظاہر عمر 9 سال ہے، میں نے آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہے، آئے پہاڑ کے کونے میں، حسن بادشاہ نے مہار نکالی، ناخون کا وہ حاضر جمل جتنے چاہیے جتنے چاہیے جتنے چاہیے نکلتے رہے، اپنی قسمت کے جو رکھے میں لکھے تھے تعداد، قدرت اسے کوئی چلے گا تو ان کی تعداد اتنی تھی،
آسمان سے آواز آتی یا ایھا الملائکہ صدقتہ القلم میں ہی میرا کلام سچا نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ رب پہاڑوں سے اونچ نکلا خبر تو نہیں ہے خبر پھیل کے مدینہ میں کہ یہ کیا ہو گیا حسن کا پہلے ہی معجزہ اتنا بڑا اب علی بیٹھے ہیں علی نے کہا حسن یختبہ خطبہ حسن بادشاہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں جو حجت ہے باپ بھی ہے وجہ بھی ہے اللہ بھی ہے اللہ بھی ہے اللہ کا ارادہ بھی ہے حسن بادشاہ منبر پہ آتے ہیں علی بھی بیٹھے ہیں حسین بھی بیٹھے ہیں سلمان مقداد فائل مفعول سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں حسن بادشاہ خطبہ دیتے ہیں جتنے کھڑے ہیں وہ بھی اور جتنے بیٹھے ہیں یہ میرا ساتھ دیجیے 9 سال کی عمر ہے زہرا کے لال کا خطبہ یہ عجیب و غریب ہے یا ایھا الدنیا صدقت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انا الحمدللہ الرحمن الرحیم انا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انا مالک یوم الدین انا اعطیناک الکوثر اولئک علی ھدی من ربک انا اولئک علی ھدی من ربک سبح اسم ربک الاعلی انا سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى انا الذی خلق فسوى یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں حسن ہوں جس نے محمد کے عرش پہ چلنا سکھایا بسم اللہ میں بسم اللہ ہوں میں بسم اللہ ہوں کیجئے گا وہ جن کا میں نے نام لیا جو رکوع میں شہید ہوئے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حسن یہ کیا بات ہے تم بسم اللہ ہو مولا کہتے ہیں ہاں میں بسم اللہ ہوں انت اعوذ باللہ من الشیطان
جل جلالہ کا فضائل پڑھا جا رہا ہے. خدا کی قسم آپ کے کسی چہرے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو محمد و آل محمد کے فضائل میں نہیں نہ بولتا اور اپنی آوازوں کو بچا کے اپنے گھر لے جاتا ہے تو پھر وہ آوازیں آپس میں لڑنے کے کام آتی ہیں. کبھی نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا, امام زمانہ اس کی مدد کو آئیں گے, اور ہم نے اپنی اپنی آوازوں کو بچانا ہے. اپنے آقا رہبر پیشوا مشکل کشا امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ جس امام نے دنیا میں ظہور کر کے ہر بے زمین کے گلے میں ہاتھ ڈال کے یہ بتانا ہے کہ علی واجب ہے, علی ہر جگہ واجب ہے. نماز میں, جشن میں, اقامت میں, اذان میں, ہر جگہ علی واجب ہے. مل کے نعرہ ہے یہ اللہ شرم کا علی تلاش ہے. اردو پڑھیے محمد والے مولا کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. میں بسم اللہ ہوں, الرحمن الرحیم میں رحمان ہوں, الرحیم میں رحیم ہوں, انا مالک یوم الدین, میں مالک یوم الدین ہوں, جب نہ مالک یوم الدین, اور میں مالک یوم الدین کا بیٹا ہوں. جعفریہ قانونی میں شاہ بات کی تھی جن کو یاد ہو. ایک مذکر و مؤنث کسی کے کاف کے اوپر علماء سے جی زبر آ جائے تو اس کا مطلب مذکر ہے, کاف کے نیچے زیر آ گئے تو تانیث کا صیغہ ہے مؤنث. جیسے آپ گھروں میں جاہد پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا عباد اللہ, علیکہ, السلام علیکہ, علیکہ. کاف کے اوپر زبر ہے, اس کا مطلب مذکر ہے. یہ ہے نا علیکہ, کاف کے اوپر زبر, اس کا مطلب ہے مذکر مرد کے. ایک مرد کو سلام, السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا علی بن ابی طالب یا محمد, جو بھی ہے مرد کے لیے کاف کے اوپر زبر. جب عورت کو سلام کیا جائے گا تو اسی زبر کو نیچے لے آئے تو بنے گا السلام علیکم. یہ کاف کے نیچے زیر تانیث کا صیغہ ہے مؤنث. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین بطور ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی بطور کی عبادت کرنی ہے. صراط المستقیم, اور اسی بطور کے راستے پر چلنا ہے.
صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یہی بطول نعمتیں نازل کرتی ہیں۔ میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموش رہتے ہیں شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ مالک یوم الدین بطول ہے، اور وہی نعمت نازل کرتی ہے۔ بے شک نہیں سمجھیں گے بات آگے بڑھے گی۔ پھر سنیں، بی بی ہی نعمتیں نازل کرتی ہیں، بطول نعمت نازل کرتی ہیں۔ نعمت نازل کرتی ہیں۔ قدیر کا دن جو سمجھیں گے وہ قابل داد ہیں، جو نہیں سمجھیں وہ کھڑے ہو کے کہہ دیجیے باقی سمجھ نہیں آئی، میں اس سے آگے بڑھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، مگر کوشش کیجیے گا مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرنی پڑے۔ قدیر میں کہتے ہیں وحی آئی، کہاں سے وحی آئی؟ کوئی وحی نہیں آئی۔ کوئی کام نہیں کیا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، یہی ہے نا، وہی نہیں تھی۔ بی بی نے سلمان کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد کو بھیجے، اگر علی کا ولایت نہ آیا نیچے اترتے ہیں، اب صحابہ دیکھتے ہیں محمد کو، تو قدمو الى الخیام الفاطمہ، فاطمہ کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں محمد کو۔ رسول خیمے کے دروازے کے پاس آتے ہیں یا کہتے ہیں یا مالک دین اے مالک دین، تم نے جو 40 سالوں میں مجھ پہ وحی دی میں محمد اپنی آواز کو نجف تک پہنچا دیجئے اور زہرا سے من کی مرادیں پا لیجئے، مل کے بولو، دل سے بولو، نعرہ حیدری۔ جو تم نے مجھ پر وحی بھیجی میں نے پہنچا دی۔ سیدہ نے اندر سے کہا الیوم سنت ہو جاتی۔ آپ کتنے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں؟
ابھی آپ میٹنگ کے لیے کھڑے ہو یہ تو سنت ہے. بیٹی سے پیار کرو، اس کے ادب میں کھڑے نہیں ہو. اب بولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے، بیٹی کے لیے نہیں. کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یوم الدین ہے، یوم الدین کی مانیکا فرماتے ہیں میں یوم الدین کی مانیکا کا بیٹا ہوں. آپ سے اونٹ نکالنا کون سی بڑی بات ہے؟ اور میں بھی تو رب ہوں جو ہدایت کرتا ہے. اور میں ہی تو ہوں جو اپنی ماں کے ساتھ حجاب میں رہتا ہوں. وہ جو ہے اب یہ کیا کس کے سامنے رہے ہیں؟ علی کے سامنے. بلکہ روایات میں تو یاد رکھے کہ علی کا بیٹا حسن جو بھی بات کرتے علی کھڑے ہوتے، ہر جملے پہ کھڑے ہوتے، حسن کا بوسہ لیتے پھر بیٹھ جاتے. حسن پھر گفتگو شروع کرتے، پھر تھوڑی سی بات کرتے، حسین کھڑے ہوتے، حسن کے ہاتھ کا بوسہ لیتے بیٹھ جاتے. اب ان دونوں کو جو دیکھا تو سلمان کے دل میں بھی حسرت ہوئی. وہ سوچ رہا ہے کہ ہاتھوں کا بوسہ میں لے نہیں سکتا، بادشاہوں نے لے لیا. اب پھر حسن بادشاہ نے بات شروع کی، بوسہ لینے لگا نا جب قریب ہی اس کے ہونٹ تھے، علی نے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیا. لا یشرکون، شرک مت کر. سلمان تم شرک کر رہے ہو. تو نگہدار محترم مفضول کو بوسہ دینے کے بعد افضل کا بوسہ نہیں لیتے. مفضول کون ہے؟ کہ یا کرن القرآن، کبھی قرآن کو چکتے ہو ابھی اس کا علاقہ. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں ہے. یہ رکھے گا کہ بی بی مادی کے دین ہے، رکھے گا تبھی ساری ہو چکی ہے. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بسم اللہ، انا قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، ہم ہی احد ہیں. مقصد ہے اور جیسا مقصد ہوگا ویسا سلا ہوگا. توجہ کرنے ہی ساتھ دیجیے گا. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کبھی کوئی چیز جتلائی ہی نہیں. محبت میں جتلانا نہیں ہوتا. ایسی جو بڑا ایک نیچ پن ہوتا ہے جتلانا. پیار میں جتلاتے نہیں، جو دیکھ لیا وہ
دے دیا اور جتلایا اس وقت جاتا ہے جب واقعی کوئی شے ہو، اس وقت جتلانا حق بنتا ہے۔ محمد کو دی، محمد تیرے قدموں کے صدقے دنیا بنا دی، جتلایا ہی نہیں۔ محمد آدم سے عیسیٰ تک کا تو سردار ہے، جتلایا ہی نہیں۔ محمد تیرے قدموں کی آہٹ کا نام قرآن ہے، والسماء ذات الحبق، تو جہاں سے گزر جائے اللہ کو اس جگہ کی قسم، تیری طوفان کی قسم، شمس وضحاها تیرے چہرے کی قسم، جس گھر میں تو پرورش پائے اس گھر کی قسم، ابصاروں کو جسے تو دیکھے اس کی قسم، جسے تو سوچے اس کی قسم۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی الفت، اتنی محبت، اتنی چاہت ہے کہ اسے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو زیادہ عبادت کرتا ہے، مجھے اللہ کو تو گوارا نہیں، کیونکہ تم عبادت کے لیے تو بھیجے نہیں، تیری معرفت کے لیے کیا ہے، اور میں تیرا ممنون ہوں کہ تو مجھے منوا رہا ہے، اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب محمد مصطفیٰ کو جتلایا نہیں، مگر محمد مصطفیٰ کو ایک سورہ میں جتلایا ہے۔ محمد تمہیں کوثر دی ہے، اب اتنے سجدے کر، میں سمجھتا ہوں کہ کوثر بلند ہے، بلکہ یوں میں اسے یوں عطا کرتا چلوں، لفظ انا آتینا الف این تمہیں الف، الف کو ہٹا دے تو اس کا مطلب ہے عطا، تو ایک ہے عطا، ایک ہوتا ہے ایتا، الف یہ تے الف عربی میں، ایک ہے عطا، ایک ہوتا ہے ایتا۔ ایتا کیا ہے؟ ایک بندے کو ہم نے نوکری پر رکھ لیا، 10,000 روپے ماہانہ سیلری ہے، وہ جتنا بھی کام کرے اسے 10 ہی دینا ہے، کیونکہ اس کی اوقات مالک کی مدد میں 10 کی ہے۔ یہ تمہیں علی پیتا، ایک ہے عطا کہ ہم نے ایک بندے کو نوکری پر رکھا 10,000 سیلری پہ، اسے تھوڑا کام زیادہ کیا تو ہم نے اسے 10 کی بجائے 20 دی تھی، یعنی تمہاری اوقات 10 کی تھی، 10 ہے، تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہے، نہیں عطا ہے۔ کائنات محمد کو دی یہ عطا ہے، فاطمہ محمد کو دی عطا ہے، کھڑے ہوتے تھے، حیثیت سے زیادہ دے دیا ہے، میرے منصب سے زیادہ دے دیا، فاطمہ عطا ہے۔ اس وقت حسن بادشاہ کہتے ہیں انا یعطاؤ ابنہ، میں عطا کا بیٹا، میں عطا کا بیٹا، اور انا یبنہ علیہا ویبقى وجہ ربک ذو جلال والی کا نام، میں فقط وہ ہوں جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، میں اسے ذو جلال بنا دیتا ہوں۔ بنا دیتا ہوں۔
نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی۔ حسن مالک دین کا فرزند، حسن وارث دین کا بھائی، محافظ دین کا بیٹا، حسن مبلغ دین کا بیٹا، پورے ادیان حسن کے ارد گرد۔ حسن بادشاہ کی زیارت ہے، کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی اور ابھی بس یاد آ گیا۔ وہ مجلس کی ایک کمرے میں غلام بادشاہ 10-12 آدمی بیٹھے تھے، اس میں بس وہ زیارت پڑھی تھی میں نے، اس کے بعد وہ پڑھی کبھی۔ امام کی زیارت، السلام علیکم یا محیط اللہ، یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، یہ امام بارگاہ کے اندر ہے۔ یہ جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری میں اس تمام اجتماع کو اپنے حساد میں لے لیں، اسے کہتے ہیں حساد۔ یہ جو چار دیواری، یہ حساد ہے۔ یہ جو باہی پولیس کھڑی ہے، اس نے اس حساد کا بھی حساد کیا ہوا ہے، اس پولیس کو کہتے ہیں محیط۔ اس کی ذات ہے ان اللہ علی کل شیء محیط، اس نے پوری دنیا کا حصار کیا ہوا ہے۔ حسن وہ ہے جس نے توحید کو محیط، السلام علیکم یا محیط اللہ، سلام وہ حسن پر جس کے قبضہ میں توحید ہے، جس کے اختیار میں توحید ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ انا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں ہی تو ہوں، آتی ہے جیسے اونگ آتی ہے۔ کل تک تو ایک راز تھا، وہ جو آپ تک پہنچ گیا، مگر اس میں سے بھی ایک بہت بڑا راز ہے جو میں بھی کھولنے لگا۔ حسن وہ بادشاہ ہے جو خطبے میں کہتے ہیں انا جو مجھے حکم ہے حکم للہ۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کہ تو بات آیا ہوگا۔ حسن بادشاہ کو بادشاہ نے کہا کہ مجھے صندوق میں ڈالنا، لے جانا، ناکا سوار آئے گا، نقاب پوش ہوگا، اسے دے دے، پیچھے مڑ کر نہیں دے۔ بات سنی ہوئی ہے نا، ساری بات سنی ہوئی ہے۔ وہ دے دیا، امام ادھر چلے گئے، امام ادھر چلا گیا، امام واپس مڑ کے کہتے ہیں کف ایھا القادم رک من انت، تو کون ہے؟ ایسے ہی ہے۔ مڑا صندوق کھولا، علی جس نے اٹھایا ہوا تھا وہ بھی علی، دو علی ہو گئے نا، دو علی ہے۔ دو ہے، ایک وہ جو نظر نہیں آتا، ایک علی وہ جو دکھائی دیتا ہے۔ اب حسن کے سامنے دونوں علی، ایک وہ جس نے اٹھایا ہوا ہے، جو صندوق میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جس نے اٹھایا ہوا ہے حسن، اسے کہتے ہیں من انت۔
پر بھی واجب ہو گیا حسن کے سوال کا جواب دینا۔ صدوق والے کو کہا ہوتا تو وہ کہتا کہ انا علی ابن ابی طالب۔ اگر جواب سوال کیا ہے اس پہ جس نے اٹھایا اس نے یہ نہیں کہا انا علی ابن ابی طالب، اس نے کہا انا علی الاعلی۔ جو بس ہو گئے مجلس کی، میں جہاں لانا تھا وہ لے آیا۔ مجھے نہیں پتا رات کی تاریکی میں پیدا ہونے والے کون ابھی مقصر مر جائے گا، جملہ کہنے والا ہے، وہ وجود لے کے آتا ہے علی کو اٹھانے کے لیے۔ سوال اس پہ ہوگا جو وجود لے کے آئے۔ علی نے علی کو اٹھا رکھا ہے، صندوق والا علی تو چلو وہ ہو گیا جو ہے، جس نے اٹھایا وہ تو توحید ہے، توحید کا وجود ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، عباس جو گزرے حسن کھڑے ہو گئے۔ رمضان کا ایسے ہی ہے، ایسا رمضان کو لینے آئے گا اللہ علی کو 22 رمضان کو لینے آیا۔ حسن بادشاہ عباس کے اندر میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، عباس امام تو نہیں، عباس امام نہیں یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر ہم اس کے مغروض ہیں کیسے کا 22 رمضان کو میرے پاپا کو یہی لینے آیا۔ کہتے یہی تو ہے جو چادر تطہیر میں آخر میں آیا تھا، یہ ہے جو میرے بابا کے وجود کو لینے اس کا وجود بن کر نہیں کرتے جاتے تو سرکار جو اس کا وجود ہو بھلا اسے کیا ضرورت تھی امامتوں کی؟
ولایتوں کی ولایتیں بانٹتا ہے. توجہ نہیں کر رہے. دیکھیے حجاب کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور حجاب کا ایک باطن. ظاہر سے بدن چھپا ہوتا ہے, باطن سے بدن بے پردہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ رومال ہے, یہ ٹیشو سمجھ لیجیے, یہ ظاہر ہے, یہ باطن. چھپایا دونوں نے میرے ہاتھ کو. مگر میرا ہاتھ اس سے چھپا ہوا ہے, اس سے بے حجاب. آل محمد میں دو ہستیاں ہیں, ایک عباس, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. ایک عباس ہے, ایک بطول ہے. ایک سے توحید چھپی ہے, ایک سے بے پردہ ہے. میں نے نہیں کرنا. ہاں مگر ایک زیارت ہے جو اکثر سیدہ توجہ میری طرف دی, اکثر سیدہ وہ رات کو پڑھا کرتی تھی فضا کو بٹھا کے, فضا انت تقضی هو النظر العباس, میرے بعد عباس آئے گا, یہ سلام علی فاطمہ, اسے میرا سلام کہنا, وعلیک السلام هو الفاطمہ, وہ مجھے سلام کہے گا تو مجھے بھول جائے گا, مگر میرا سلام اسے کہتی رہنا, کہتی رہنا. کبھی بھی عباس کا مقام اتنا کہاں ہے, اس لیے کہ وہ یہاں عباس ہے, وہاں بطول ہے. میں کوئی فرق نہیں. اور خدا کی قسم اس عباس نے قاسم کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی. وہ کیا مسائل, ضرورت نہیں ہے مسائل پڑھنے کی, معاشرے آگے کافی ہے, مگر پرسہ بھی تو دینا ہے. اس میں دنیا ہے کہ جب بھی دو گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, لڑکی اور لڑکے کی, تو لڑکی والوں کی حسرت ہوتی ہے کہ لڑکے والے جب آئیں ایک بہترین مشروب, بہترین کھانے, بہترین انتظامات کریں. بھائی 10 محرم کی شادی, لڑکی بھی 3 دن کی پیاسی ہے, دلہے والے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں. یہ تو کوئی مسلمانوں پہ یجی خدا کی لعنت ہے. آج بھی ہندوستان میں ایشور پرمیشور بھگوان کی بات نہیں کرتے. عام آدمی کی بیٹی جس کی شادی قریب ہو, اگر وہ مر جائے تو اسے دلہن بنا کے چتا جلاتے ہیں, اور 21 دن تک اس گلی میں کچھ نہیں پکتا. جب سہاگن مر گئی ہے اور اگر انہیں پتہ چلے دلہا مر گیا ہے تو 40 دن تک کچھ نہیں پکتا. جہاں حسن کے بیٹا ہے, حسین کی بیٹی ہے, دونوں براتی 3 دن کے پیاسے ہیں, 3 دن کے بھوکے ہیں. وہ قاسم پریشان خیمے میں ٹہل رہا ہے, وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, توجہ کیجیے گا, ٹہل رہا ہے. اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیں گے, کہتے تو تمہارے بابا نے تمہاری بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا, تعویذ کھولو. تعویذ کھولا گیا, خوش ہو گئے, حسین کو لا کے دیا, حسین نے بوسا دیا, اس کے اوپر لکھا تھا اے غریب حسین, اگر میں تیرے ساتھ موجود ہوتا تو اپنی جان تیرے قدموں پہ مار دیتا. اے وقت کے امام میں تم سے ملتمس ہوں, میری جگہ پہ قاسم کو بھی انکار نہیں کرتا.
سیدی سادات غیر سادات مقتل میں لکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ آل محمد میں شب طلاق کے بعد قاسم اتنے نفیس تھے کہ اگر ماں کرتا تبدیل کرواتی تو شادی گوشت کے لوگ تھوڑے نکلتے، یہ قمیض اگر بدن کے ساتھ لگ جاتی نا تو گوشت کے لوگ تھوڑے نکلتے۔ اب مجھے نہیں معلوم قاسم گھوڑے پر تھے بکھر گئے، زمین پہ آ کے بکھر گئے۔ اللہ بار گھوڑے قاسم کے لاشے پہ دوڑتے ہیں، 40 ادھر آتے ہیں، 40 ادھر آتے ہیں۔ حسین دیکھ رہا ہے، فرما کا حسین کے سامنے ایسے بیٹھی ہے۔ حسین کہتے مجھے جانے دو، کرنا آقا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے لال کو آپ اکٹھا کرو، آپ بیٹھے رہو، میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ قاسم کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، عزادار 40 گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پامال ہے۔ حسین نے عجیب و غریب منظر دیکھا، کہا فرما مجھے جانے نہیں دے رہے، کہا نہیں، کہا مجھے جانے دے، وہاں منظر عجیب و غریب ہے، حسین زندہ ہی مر جائے گا۔ کیا منظر ہے؟ کہا میری انگلیوں میں دیکھ، دیکھا کہ ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، میرے قاسم نے کیا بگاڑا ہے، کتنے کرتی ہے، کہتی ہے بابا کبھی تیری وصیت، کبھی حسن کا لاشا۔ علامہ کبھی قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کرتی ہے۔ فرما نے کہا جائیے مولا، میری سیدہ کو زحمت نہ ہو، آپ جائیے۔ حسین کے ایک تو ہوتا ہے لاش کو ڈائریکٹ جانا، حسین ڈائریکٹ نہیں گئے، کربلا میں کھڑے ہیں، اب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ قاسم کو کہاں سے شروع کریں۔ کو مولسا کا عبایا بچھایا، قاسم کے لاشیں اکٹھے کیے، ایک مستور کا ہاتھ بڑھا، کچھ گوشت کے ٹکڑے دیے۔ حسین نے کہا کون ہے؟ حسین گھبرا بھی جنت البقیع سے آئی ہوں، تیری ماں زہرا ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ ٹکڑے کیسے اکٹھے کرتے ہیں، میں مسجد نبوی سے جانتی ہوں، جب میرے بابا کی وصیت کو پھاڑا گیا تھا، میں تب سے جانتی ہوں ٹکڑے کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کچھلی بنائی، پشت رکھی، حسین ایسے گٹھی لے کے چل رہے ہیں جیسے ضعیف نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہے، جسم جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہے۔ سکینہ نے آتے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارات آ گئے، دلہا آ رہا ہے، سکینہ باجی بہنا تیرا شوہر آ گیا ہے، تیرا سہاگ آ گیا ہے۔ آتی حسین نے جو بچھائی، تمہیں کا نہیں پتا، چہرہ دکھائی نہیں دیتا، سینہ دکھائی نہیں دیتا، شم اب تک دکھائی نہیں دے رہا، گوشت کے ٹکڑے پڑے۔ کبرا کو بلایا گیا، بی بی نے پوچھنے کی کہ کہہ دی جملہ، خون لیا، سب کچھ حساب کیا، بی بی کھڑی ہوئی، نجف کی طرف دیکھ کے کہا